الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ جل جلالہ کے لیے، بے شمار بے حد و حساب درود و سلام ہو امام الانبیاء سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے ذات گرامی پر۔ رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے، 2 دن اس کی باقی ہیں۔
ہمیں بڑی شدت سے انتظار تھا رمضان المبارک کی آمد کا، اور اب یہ اپنے نصف سے بھی زیادہ حصے کو کراس کر چکا ہے، اور ہم ہیں کہ غفلت کے اندر اسے گزار رہے ہیں، ہمیں شاید اس کی پرواہ نہیں ہے۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جنہوں نے اس ماہ مبارک کو سمجھا، اس کی شان کو، اس کی عظمت کو سمجھا، اور اپنی آخرت کا سامان اکٹھا کر سکے۔ 2 دن بعد اس کا آخری عشرہ شروع ہو جائے گا۔ یہ عشرہ بھی بڑی شان والا، بڑی عظمت والا عشرہ ہے کہ اس عشرے کے اندر اللہ رب العالمین نے اس کی طاق راتوں میں ایک ایسی رات کو مقرر کیا ہے کہ اگر کوئی خوش قسمت اس رات کو پا لے اور اس کا اہتمام کرے، اس رات میں اللہ کی عبادت کر لے، اللہ کو یاد کر لے، اللہ کے ساتھ اپنا تعلق قائم کر لے، تو گویا اس انسان نے ایک رات یا رات کا کچھ لمحہ نہیں بلکہ 1000 مہینے سے بھی زیادہ بہتر اجر اور ثواب کو پا لیا ہے۔ اور یہ شان صرف رمضان المبارک کو حاصل ہے، اور پھر رمضان المبارک کا مہینہ تو اس دن سے ہے جب دن سے اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے، لیکن یہ شان، یہ عظمت امت محمدیہ کو حاصل ہے کہ ان کے لیے یہ اجر و ثواب کا باعث ہے۔ اس عشرے کے اندر اعتکاف کیا جاتا ہے، اللہ کے لیے اپنے آپ کو وقف کیا جاتا ہے، تنہائی اختیار کی جاتی ہے، دنیا سے الگ تھلگ ہو کر انسان کچھ دنوں کے لیے صرف اور صرف اپنے رب کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرتا ہے، جسے معتکف کہا جاتا ہے، ٹھہرنے والا، اپنے آپ کو روک کر رکھنے والا۔ اور یہ بڑی عظیم الشان عبادت ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے پہلے عشرے میں اعتکاف کیا، اس رات کو تلاش کرنے کے لیے، لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کے لیے۔ جب پہلے عشرے میں یہ نہ پا سکے، پھر دوسرے عشرے میں اعتکاف کیا، جب اس میں نہ ملی تو پھر تیسرے عشرے میں اعتکاف کیا، اور اسی طرح ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتکاف کسی وجہ سے ختم ہو گیا، آپ نے اپنا اعتکاف ترک کر دیا، وہ وجہ بھی میں بیان کروں گا انشاءاللہ۔ تو آپ نے اگلے سال پھر 20 دن کا اعتکاف کیا، 2 عشروں کا اعتکاف کیا۔ اعتکاف اللہ کے لیے اپنے آپ کو روک لینا، تنہائی اختیار کرنا، دن ہو یا رات اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو قائم کرنے کا نام ہے اعتکاف۔ ہمارے ہاں اعتکاف کو بھی فیشن بنا لیا گیا ہے۔ ابھی رمضان شروع نہیں ہوا ہوتا کہ ہر طرف خبر پھیل جاتی ہے وہ فلاں گھر کا جو بندہ ہے وہ اعتکاف کرے گا اس دفعہ، وہ فلاں گھر کی جو خاتون ہے، بیٹی ہے، بہو ہے ان کی، وہ اس مرتبہ اعتکاف کرے گی۔ اسے
ہماری زبان میں کہتے ہیں کہ ابھی دریا میں پانی نہیں آیا کہ مگرمچھ پہلے آ گیا، یعنی ابھی اعتکاف کے دن نہیں آئے کہ لوگوں نے اپنے آپ کو پہلے مشہور کرنا شروع کر دیا، اچھا آپ اعتکاف کریں گے، اعتکاف میں کیا ہوتا ہے؟ اعتکاف اس کو اتنا ہوا بنا دیا گیا ہے جیسے وہ کوئی عجیب و غریب شے ہو، اور اعتکاف کرنے والے کو چھوڑنے کے لیے ایسے لوگ جاتے ہیں جیسے وہ جہاد پہ جا رہا ہے، اب پتہ نہیں اس کی واپسی ہوگی یا نہیں ہوگی، راہ جہاد میں مار نہ دیا جائے۔ اور اگر اس کا اعتکاف خیریت سے مکمل ہو گیا ہے تو اس کا استقبال کرنے کے لیے یوں اس کا پروٹوکول بنایا جاتا ہے گویا کہ وہ عظیم الشان جنگ کو فتح کر کے واپس آ رہا ہے، پھولوں میں گلوں میں پھولوں کے ہار، استقبال، ویلکم پارٹیاں، چھوڑنے کے لیے جانے کے لیے علیحدہ پروٹوکول، لانے کے لیے علیحدہ پروٹوکول۔ یہ عبادت کرنے کے لیے گیا ہے یا کسی بڑے مشن پر گیا ہے؟ کبھی ہم نے سوچا ہے؟ ہم نے اس کو فیشن بنا لیا کہ ابھی رمضان نہیں آیا کہ معتکف اپنے آپ کو دنیا میں پہلے مشہور کر چکا ہے کہ میں اعتکاف کروں گا، یا اس کے گھر والے اس کو پہلے مشہور کر چکے ہیں یہ اعتکاف میں جائے گا یا جائے گی، اور پھر اعتکاف میں چلا جائے تو پھر الگ ایک دھوم دھام ہوتی ہے، گویا کہ یہ اعتکاف نہ ہوا، ایک ٹرپ پہ انسان جا رہا ہے، سیر و تفریح ہے، ہو کر واپس آ گیا، یا پھر بڑے مشن پہ جا رہا ہے جو پورا کر کے واپس آ گیا۔ اعتکاف عبادت ہے، اللہ کے لیے اپنے آپ کو وقف کرنا، دنیا والوں سے تعلق ختم کر کے اکیلے اللہ کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرنا، اسے اعتکاف کہتے ہیں۔ اور یہ اعتکاف مسجد کے اندر ہوتا ہے، وہ چاہے اعتکاف کرنے والا مرد ہو یا اعتکاف کرنے والی عورت ہو۔ یہ جو گھروں میں اعتکاف کا اہتمام کیا جاتا ہے کہ گھر کے اندر ایک کونے کو، ایک کمرے کو مختص کر دیا جائے، عورت وہاں اعتکاف کرے گی، شریعت مطہرہ میں اللہ رب العزت کی قسم ہے کوئی ایک حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یا قرآن کریم کی کوئی ایک آیت مبارکہ بھی ایسی نہیں ہے کہ جس میں گھر کے اندر اعتکاف کرنے کے حوالے سے اجازت بھی ہو، حکم تو دور کی بات۔ قرآن کریم کے اندر دو آیتیں ایسی ہیں جس میں جو میری نظر میں گزری ہیں جہاں اعتکاف کا ذکر ہے۔ ایک پہلے پارے کے 15ویں رکوع میں سیدنا ابراہیم اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو جب اللہ نے حکم دیا کہ بیت اللہ کی تعمیر کریں تو سیدنا ابراہیم جو دادا ہیں سلسلے میں چلتے چلتے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، جنہیں جد الانبیاء کہا جاتا ہے، انبیاء کے دادا، کہ ان کی نسل میں جتنے انبیاء آئے ہیں اتنے انبیاء کسی پیغمبر کی اولاد میں پیدا نہیں ہوئے۔ ایسا جلیل القدر پیغمبر مستری ہے، مستری۔ اور ایک اور پیغمبر ہے جو ان کا لخت جگر ہے، جو بڑی لمبی عمر میں جا کر ان کو ملا ہے، ملنے کے بعد پھر آزمائشیں آئیں کہ اس کو ذبح کر دو، پھر ان کو ویرانے میں چھوڑ دو، ایک پوری لمبی داستان ہے جو قرآن نے بیان کی ہے۔ جلیل القدر پیغمبر ہے وہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کہ جن کی نسل سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ ابراہیم علیہ السلام کے ویسے تو کم و بیش 4 بیٹے ہیں، لیکن 3 کا ذکر ملتا ہے، اسماعیل، اسحاق اور مدین۔
اسماعیل علیہ السلام پیغمبر بنے، پھر ان کی نسل میں کوئی پیغمبر نہیں آیا، یہاں تک کہ پھر آخر میں جا کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نسل میں پیغمبر پیدا ہوئے۔ اور یہ شان بھی اللہ نے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو تب عطا فرمائی کہ جب اتنی آزمائشوں سے ان کو گزار دیا۔ اور دوسرے بیٹے اسحاق علیہ السلام ہیں، وہ بھی اللہ کے پیغمبر ہیں، پھر ان کی نسل میں ہزاروں کی تعداد میں ان کی اولاد میں پیغمبر پیدا ہوئے۔ آپ یوں سمجھیے کہ بنی اسرائیل کے اندر جتنے بھی پیغمبر آئے وہ سب کے سب سیدنا اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے۔ اسحاق علیہ السلام پیغمبر، ان کے والد ابراہیم پیغمبر، اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب پیغمبر، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف پیغمبر۔ اللہ اکبر۔ ابراہیم علیہ السلام پیغمبر، ان کے بیٹے اسماعیل پیغمبر، ابراہیم علیہ السلام پیغمبر، ان کے بھانجے حضرت لوط علیہ السلام پیغمبر۔ اللہ اکبر۔ جب یہ دو عظیم و شان پیغمبروں کو اللہ نے حکم دیا کہ آپ دونوں بیت اللہ کو تیار کریں، دونوں نے بیت اللہ کو تیار کر لیا۔ ایک پیغمبر مستری ہے باپ، اور ایک پیغمبر بیٹا وہ مزدور ہے۔ کتنی عظیم الشان مستری اور مزدور کی جوڑی ہوگی کہ ایک وقت کا پیغمبر ہے وہ کیا ہے؟ مستری، اور ایک وقت کا پیغمبر ہے وہ کیا ہے؟ مزدور۔ تیار کیا کیا جا رہا ہے؟ بیت اللہ شریف۔ بیت اللہ تیار ہو گیا، اب اللہ نے حکم دیا ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود۔ اب اللہ نے حکم دیا کہ اس کی اچھے طریقے سے صفائی بھی کرنی ہے۔ تو خادم کون ہے؟ پیغمبر، اور پیغمبر زادہ۔ بیت اللہ کی صفائی کرنے والے کون ہیں؟ پیغمبر اور پیغمبر کے بیٹے۔ آج ہماری تو کپڑے خراب ہوتے ہیں نا، اگر ہم مسجد کے اندر صفائی کے لیے آ جائیں تو کیا خیال ہے؟ اللہ کے گھر کے لیے اگر صفائی کا کہا جائے تو ہمارے پاس پہلے تو فرصت نہیں ہوتی، فرصت ہو تو ہمارا کوئی نہ کوئی بہانہ ہوتا، اور ویسے اگر نہ کہا جائے تو اللہ کا شکر ہے، ہمیں کیا ضرورت ہے مسجد کی صفائی کرنے کی۔ یہ ایک الگ موضوع ہے، اگر اس پر بات کی جائے تو گھنٹوں بات ہو سکتی ہے کہ مسجد کی صفائی کرنے پر اللہ کیا اجر عطا فرماتا۔ نبی علیہ السلام کے زمانے میں ایک خاتون تھی، بوڑھی خاتون، گھر میں اس کے اپنے بھی کوئی کام کاج کرنے والا نہیں تھا، وہ اپنے گھر کا بھی کام کاج کرتی اور مسجد نبوی شریف کی بھی صفائی کیا کرتی تھی۔ اللہ اکبر۔ کچھ دن گزرے، وہ عورت نظر نہ آئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روزانہ ملاقات ہوتی تھی، لیکن اب کچھ دن ہو گئے وہ نظر نہیں آ رہی۔ آپ نے پوچھا بھی وہ خاتون نظر نہیں آ رہی جو بیت اللہ مسجد نبوی کی صفائی کرتی تھی۔ بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کچھ دن پہلے انتقال کر گئی ہے، تو ہم نے اس کا جنازہ پڑھ کے اس کو دفن کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے رنجیدہ ہوئے، غمگین ہوئے، فرمایا تم نے مجھے خبر تک کرنا گوارا نہیں کی، تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں اس کے بارے میں کہ وہ فوت ہو گئی ہے؟ گویا کہ مجھے بتاتے میں خود اس کا جنازہ پڑھتا اور خود اس کو دفن کرتا۔ اللہ اکبر۔ اچھا اسی قبر کہاں ہے؟ مجھے اسی قبر پر لے چلو۔ صحابہ کرام نے جا کر قبر دکھائی، اللہ کے رسول یہ اس خاتون کی قبر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کھڑے ہو کر اس کے لیے مغفرت کی دعا فرمائی۔ مسجد کی صفائی کرنے والے کے لیے بخشش کی دعا کون کر رہے ہیں؟ پیغمبر آخر الزماں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
جن کی دعا کے قبول ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میں نے ایک بندے کو معراج کی رات جنت میں ٹہلتے ہوئے دیکھا۔ میں نے پوچھا اس نے ایسا کون سا عمل کیا ہے کہ یہ جنت میں ٹہل رہا ہے؟ مجھے بتایا گیا کہ مسجد کے اندر ایک تنکا پڑا ہوا تھا، اس نے اس نیت سے اٹھا کے باہر ڈال دیا کہ اللہ کے گھر کے اندر یہ کچرا نہ ہو، اللہ کا گھر صاف رہے۔ یہ تنکا اس نے اٹھا کے باہر ڈال دیا، اللہ نے اس پر کرم کیا کہ اس کے سارے گناہ معاف فرما کے اس کو جنت عطا فرما دی۔ کیا کبھی میری اور آپ کی غیرت بھی جاگی ہے کہ اللہ ہمیں بھی یہ ثواب عطا فرمائے؟ کہ ہم تو ویسے اللہ کا شکر بخشائے ہیں۔ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے وہ لوگ ہیں ہم لوگ کہ جن پر جنت واجب ہو چکی ہے، ہم تو اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں۔ کیا خیال؟ اس لیے ہمیں کسی نیکی کی دعوت دی جائے، ہمیں ضرورت نہیں ہوتی نیکی کرنے کی، کیونکہ ہم بخشائے۔ ہمیں کسی نیکی کے لیے بلایا جائے، ہمارے پاس فرصت نہیں ہوتی کیونکہ ہم بخشائے ہیں۔ یہ افسوس کا مقام ہے۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمیں نیکی کے لیے بلایا جاتا ہے، ہم نیکی کی طرف پھر بھی نہیں جاتے۔ مؤذن دن میں 5 مرتبہ اذان دیتا ہے کہ نہیں دیتا ہے؟ کیا کہتا ہے؟ حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کے لیے۔ یہ لفظ مؤذن دن میں 10 مرتبہ کہتا ہے، 5 اذانوں میں۔ آؤ نماز کے لیے، آؤ نماز کے لیے فجر میں کہتا ہے، پھر ظہر میں 2 مرتبہ کہتا ہے، پھر عصر میں کہتا ہے، پھر مغرب میں کہتا ہے، پھر عشاء میں کہتا ہے۔ 10 مرتبہ مؤذن کہتا ہے آؤ نماز کے لیے۔ نماز پڑھنا گناہ ہے یا نیکی ہے؟ نماز پڑھنا ثواب کا کام ہے یا گناہ کا کام ہے؟ اور یہ نیکی کے لیے ہمیں دن میں 10 مرتبہ بلایا جا رہا ہے۔ بلانے والا مؤذن ہے، بلاوا اللہ کی طرف سے آ رہا ہے اور ہم نہیں آتے۔ پھر وہ 10 مرتبہ کہتا ہے آؤ کامیابی کی طرف، اللہ اکبر کبیرہ، آؤ کامیابی کی طرف۔ اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو اللہ کے گھر میں آؤ۔ فجر میں وہ کہتا ہے، ظہر میں کہتا ہے، عصر میں کہتا ہے، مغرب میں کہتا ہے، عشاء میں کہتا ہے، 10 مرتبہ وہ دن میں کہتا ہے آؤ کامیابی کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ ہمیں کامیابی کی ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ ہم آلریڈی کامیاب لوگ ہیں۔ ہم تو جنت کے فرنٹ سیٹوں پر بیٹھنے والے، تکیہ لگائے ہوئے، گھاؤ تکیے لگائے ہوئے، ٹیک لگا کر سونے والی نسلوں میں سے ہیں۔ ہم نے تو اپنے آپ کو یوں تصور کیا ہوا ہے نا، اگر ہم نماز کے لیے نہیں آتے، نیکی کے لیے نہیں آتے، کامیابی کے لیے نہیں آتے، تو گویا کہ ہم نے اپنے آپ کو یہ سمجھا ہوا ہے کہ مؤذن تو کہتا رہے اذان کے لیے کے اندر کہ نماز کے لیے آؤ، کامیابی کے لیے آؤ، اور بھائی ہمیں آنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تو آلریڈی جنت کے مالک ہیں، ہمیں کیوں بلا رہے ہو؟ کیا ہم نے اپنے دماغ میں پھر یہ فطور نہیں بٹھایا ہوا؟ اگر ہم نہیں آ رہے تو ہم اس کا مطلب ہے کہ آلریڈی جنتی ہیں نا، تو ہمیں بلانے کی کیا ضرورت ہے؟ اور اگر ہم جنتی نہیں ہیں، جنت کی تلاش میں ہیں، تو پھر بلانے والے کی آواز پہ لبیک کہنا چاہیے کہ نہیں کہنا چاہیے؟ ہم پھر بھی نہیں آتے۔ کامیاب لوگوں کو بھلا کیا ضرورت ہوتی ہے کسی کے پیچھے جانے کی، کسی کے بلانے پر ان کی دعوت کو قبول کرنے کی؟ جاتے تو وہ لوگ ہیں جن کی طلب ہوتی ہے، جن کی پیاس ہوتی ہے، جن کو آخرت کی فکر ہوتی ہے، جن کو اللہ سے کچھ لینا ہوتا ہے، جنہوں نے اپنی دنیا کو سنوارنا ہوتا ہے، جنہوں نے اپنی آخرت کو کامیاب کرنا ہوتا ہے۔ جاتے تو وہ لوگ ہیں، انہیں کیا ضرورت ہے جو پہلے جنت کے ٹھیکیدار ہو۔ اللہ اکبر کبیر۔ تو پیغمبر صفائی کرنے والے، پیغمبر کے ساتھ صفائی میں معاونت کرنے والے بھی پیغمبر، سیدنا ابراہیم اور سیدنا اسماعیل۔ کس کے لیے بیت اللہ کو صاف کیا جا رہا ہے؟ للطائفین،
بیت اللہ کے گرد طواف کرنے والوں کے لیے بیت اللہ کی صفائی کیجیے، بیت اللہ کے اندر قیام کرنے والوں کے لیے بیت اللہ کو صاف کیجیے، بیت اللہ کے اندر اعتکاف کرنے والوں کے لیے بیت اللہ کو صاف کیجیے، بیت اللہ کے اندر نماز کی حالت میں رکوع کرنے والوں کے لیے بیت اللہ کو صاف کیجیے۔ اے دونوں پیغمبروں، بیت اللہ کے اندر نماز کی حالت میں سجدہ کرنے والوں کے لیے بیت اللہ کو صاف کیجیے۔ یہ اللہ اپنے دونوں پیغمبروں سیدنا ابراہیم اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو حکم دے رہا ہے کہ اس گھر میں لوگ اس کا طواف کرنے آئیں گے، لوگ یہاں اعتکاف کرنے کے لیے آئیں گے، لوگ یہاں رکوع کرنے آئیں گے، لوگ یہاں سجدہ کرنے آئیں گے، تو میرا بیت اللہ ان کو صاف ملنا چاہیے۔ اس آیت میں بھی اللہ نے اعتکاف کا ذکر کہاں کیا؟ بیت اللہ میں۔ اوپر خواتین خاموش ہو کر جمعہ ادا کریں، بچیاں خاموش ہو جائیں۔ آپ لوگ اپنا بھی جمعہ خراب کر رہے ہیں، باقیوں کا بھی خراب کرتے ہیں۔ اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 187 میں اللہ نے پھر یہی بات بیان فرمائی، وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، کہ جب تم اعتکاف کی حالت میں ہو تو کوئی مرد اپنی عورت کے ساتھ ملاقات نہ کرے، مباشرت نہ کرے۔ اور یہاں بھی اللہ نے اعتکاف کا حکم کس میں دیا؟ فی المساجد، وہاں بیت اللہ کہا، ان طہرا بیتی للطائفین والعاکفین، میرے گھر کو صاف کیجئے۔ بیت اللہ کس کا گھر ہے؟ اللہ کا۔ اور بیتی کے لفظ ہے، جب اس کو ملا کر پڑھیں گے تو بیتیہ پڑھا جائے گا، ورنہ لفظ کیا ہے؟ بیتی، ان طہرا بیتی، میرے گھر کو تم دونوں صاف کرو۔ جب ملا کر پڑھیں گے ان طہرا بیتی للطائفین والعاکفین، پھر یا کے اوپر زبر آ جائے گی، ورنہ یا ساکن ہو جائے گی۔ میرے گھر کو صاف کیجئے۔ اور یہاں اللہ مساجد کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتا ہے، جب تم مساجد میں اعتکاف کی حالت میں ہو اس وقت تم اپنی بیویوں سے مباشرت نہ کرو۔ اور خود ام المومنین امی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام اللہ علیہ بیان فرماتی ہیں کہ میرے حجرے کے ساتھ مسجد نبوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کی حالت میں ہوتے تھے، اور کبھی کبھار آپ کے سر مبارک میں تیل ڈالنا ہوتا تو آپ اسی کھڑکی سے جو میرے گھر اور بیت اللہ کے مسجد نبوی کے درمیان کھلتی تھی، آپ اپنا سر مبارک اس سے اونچا کرتے اور میں آپ کے سر میں تیل ڈال دیا کرتی تھی۔ آپ کہاں ہوتے تھے؟ مسجد نبوی میں۔ دروازہ کھلتا ہے، آپ مسجد میں داخل ہو جاتے ہیں، ادھر کھلتا ہے تو آپ گھر میں داخل ہو جاتے ہیں۔ یہ گھر ہے، یہ مسجد نبوی ہے، لیکن پھر بھی آپ نے اعتکاف کہاں کیا؟ مسجد نبوی میں۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی ازواج مطہرات کے گھر بھی مسجد نبوی کے ساتھ ساتھ تھے، لیکن کسی خاتون نے گھر میں اعتکاف نہیں کیا۔ اور میں نے آپ کو بتایا کہ شروع میں کہ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام کا اعتکاف کسی وجہ سے ختم ہو گیا، وہ وجہ آپ سنیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ مسجد نبوی میں جب لگا ہوا دیکھا خواتین نے، ازواج مطہرات نے، کہ آپ کا خیمہ ہے اور ساتھ میں ازواج مطہرات میں سے کسی ایک خاتون نے اپنا خیمہ ساتھ لگوا دیا۔ باقیوں کو پتہ چلا کہ وہ فلاں حضور کے ساتھ اعتکاف کر رہی ہے، اچھا تو پھر میرا خیمہ بھی لگائیے وہاں پر۔ دوسری نے کہا میرا لگائیے، تیسری نے کہا میرا لگائیے، چوتھی نے کہا میرا لگائیے۔ نبی علیہ السلام نماز پر تشریف لائے تو دیکھا قطار میں خیمے لگے ہوئے۔ پوچھا کیا ہے؟ فرمایا یہ حضور یہ آپ کا خیمہ ہے، یہ آپ کی فلاں زوجہ کا، یہ فلاں کا، یہ فلاں کا، یہ فلاں کا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرا خیمہ اکھاڑو یہاں سے، میں اعتکاف نہیں کر رہا ہوں، اور اپنی ازواج مطہرات کو بلایا۔ فرمایا کیا تم اللہ کے لیے اعتکاف کر رہی تھی یا ایک دوسرے کو دیکھ کر اعتکاف کر رہی تھی؟ اکھاڑ تو سب کے خیمے،
کوئی یہاں مسجد میں اعتکاف نہیں کرے گا۔ اس حدیث کو دلیل بنا کر وہ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو جی حضور نے اپنی بیویوں کے خیمے مسجد نبوی سے اکھاڑ دیے، فرمایا کوئی اعتکاف نہیں کرے گا۔ اور یہ منافقت ہے انسان کی کہ آدھی بات بیان کرنا۔ جو لوگ عورتوں کو مسجد میں اعتکاف نہیں کرنے دیتے وہ یہ حدیث بیان کرتے ہیں، اور یہ صحیح حدیث ہے، لیکن آدھا ٹکڑا بیان کرتے ہیں کہ حضور نے اپنی بیویوں کے خیمے مسجد نبوی سے اکھاڑ دیے کہ کوئی اعتکاف نہیں کرے گا۔ وہ پوری بات بیان کریں، اللہ کی قسم تمہارا جوتا تمہارا سر ہوگا۔ اسی حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ کی رضا کے خاطر اعتکاف کرو، دیکھا دیکھی میں نہیں۔ آپ نے خود بھی پھر اعتکاف نہیں کیا اس سال، تو پھر مردوں کو بھی مسجد میں اعتکاف نہیں کرنا چاہیے نا۔ اس حدیث سے تو یہ ثابت ہوتا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے اپنا خیمہ مسجد نبوی سے اکھاڑا، تو کیا مسابقت سمجھ میں آتا ہے؟ یہ عورتوں کے نہیں، سب سے پہلے مرد کا خیمہ مسجد نبوی سے نکلا، اور وہ مرد کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو سب سے پہلے مردوں کو مسجد سے باہر جانا چاہیے یا عورتوں کو جانا چاہیے؟ منافقت مت کیجیے امت کے ساتھ، سچ بات بتائیے۔ امت بیدار ہو چکی ہے، یہ سوئی ہوئی قوم نہیں ہے کہ جس کو آپ جو قصہ کہانی سنا دیں گے وہ سمجھ لیں گے۔ یہ حدیث بیان کر کے اگر آپ نے خواتین کو مسجد میں اعتکاف کرنے سے منع کرنا ہے تو سب سے پہلے مردوں کا اعتکاف یہاں سے بند ہوگا، کیونکہ سب سے پہلے آپ نے اپنا خیمہ مسجد نبوی سے اکھاڑا ہے، اور اس سال آپ نے اعتکاف نہیں کیا۔ پھر اگلے سال آپ نے ڈبل اعتکاف کیا کہ 10 دن آپ نے وہ اعتکاف کیا جو پچھلے سال چھوڑا تھا، اور 10 دن آپ نے اگلا اعتکاف کیا۔ پوری بات بتائیے نا، سچے دل کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ، پھر دیکھیے معاشرے کے اندر دین کی بہار آتی ہے کہ نہیں آتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں خواتین مسجد میں اعتکاف کرتی تھیں، اور آپ کے بعد ازواج مطہرات باقاعدگی سے مسجد نبوی میں اعتکاف کیا کرتی تھی۔ تو عورت کا گھر میں اعتکاف کرنا قرآن و سنت میں کہیں پر ثابت نہیں ہے۔ ہاں یہ الگ موضوع ہے کہ عورت کی سب سے بہترین عبادت اپنے گھر کے بالکل چھپے ہوئے کمرے کی نکڑ کے اندر کرنا عبادت اس کے لیے سب سے بہترین عبادت ہے، لیکن اعتکاف کو اس سے استثناء حاصل ہے۔ اعتکاف بھی عبادت ہے، لیکن اعتکاف کا تعلق مسجد کے ساتھ ہے۔ نبی علیہ السلام سے آ کر ایک خاتون نے پوچھا نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا دل کرتا ہے میں آپ کے پیچھے ہر روز ہر نماز آ کر ادا کروں۔ آپ نے فرمایا تمہارا جذبہ بڑا اچھا ہے، بہت بہترین جذبہ ہے، اللہ تمہیں اس کا اجر دے۔ اور مسجد نبوی میں نماز پڑھنا 1000 نماز کے برابر ثواب ہے۔ ایک نماز ادا کرنے کا ثواب 1000 نماز کے برابر۔ خاتون کیا چاہتی ہے؟ میں حضور کے پیچھے ہر نماز ادا کروں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو تم میرے پیچھے نماز ادا کرو گی مسجد نبوی میں، تمہاری میرے پیچھے اس ادا کی گئی نماز سے وہ نماز زیادہ بہتر ہے جو تم اپنے گھر کے صحن میں ادا کرو۔ اور پھر جو تم نماز اپنے گھر کے صحن میں ادا کرو گی اس نماز سے وہ نماز زیادہ بہتر ہے جو تم اپنے گھر کے کمرے میں ادا کرو گی، اور جو تم نماز اپنے گھر کے کمرے میں ادا کرو گی اس سے وہ نماز زیادہ بہتر ہے جو تم اپنے اندر والے اندرونی کمرے کے کسی گوشے میں جا کر کسی کونے میں جا کر چھپ کر ادا کرو گی۔ یہ فضیلت دی آپ نے نماز کو عورت کے لیے، لیکن اعتکاف اس کے بارے میں آپ کو کہیں یہ نہیں ملے گا کہ حضور نے فرمایا کہ اس کو چھپ کر کرو، گھر کے اندر کرو، کہاں کرو، نہیں، اس کے لیے مسجد۔
اگر مسجد کے اندر اعتکاف خاتون کا نہ ہوتا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سب سے پہلے اپنی ازواج مطہرات کو اس بات پر ڈانٹتے کہ تمہیں کس نے کہا مسجد میں آؤ۔ مسجد سے آپ نے خیمے اس لیے نہیں نکالے کہ عورتیں مسجد میں اعتکاف کر رہی تھی، اس لیے نکالا کہ تم دیکھا دیکھی میں کہیں ایسا نہ کر رہی ہو، ورنہ آپ کے بعد ازواج مطہرات مسجد نبی میں کبھی اعتکاف نہ کرتی۔ آج بھی مکہ اور مدینہ میں خواتین کا اعتکاف مسجد نبوی میں ہی ہوتا ہے، اور وہ لوگ پاگل نہیں ہیں ہماری طرح کہ ان کو سمجھ نہیں ہے دین کی۔ تو اعتکاف کہاں ہوگا؟ مسجد کے اندر۔ اعتکاف کرنے والا اپنے آپ کو اللہ سے اللہ کے ساتھ اپنا تعلق جوڑنے کے لیے مسجد کے اندر داخل ہو۔ اور یہ سنت جو اعتکاف ہے وہ 10 دن کا اعتکاف ہے، یعنی آخری عشرے کا اعتکاف ہے، وہ 10 دن ہو یا 9 دن ہو، آخری عشرہ پورا اعتکاف ہے۔ البتہ اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ معتکف اپنے خیمے میں 20ویں روزے کو داخل ہو یا 21ویں روزے کو داخل ہو، اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ لیکن آخری عشرے والی احادیث دیکھیں تو پھر وہ یہی ہے کہ 20ویں روزے کی شام کو مغرب سے پہلے وہ مسجد کے اندر داخل ہو جائے۔ اور کسی حد تک یہ موقف بھی صحیح ہے کہ وہ 19ویں روزے کو مسجد کے اندر داخل ہو، 20ویں کی رات وہ باہر گزارے اور پھر اگلی رات 21ویں کی وہ اپنے خیمے میں چلا جائے۔ بہرحال دونوں طرف کے دلائل موجود ہیں، لیکن جو راجح، جو مقبول ترین بات ہے وہ یہی ہے کہ 20ویں روزے کے شام اور اس سے پہلے خیمے لگ جانے چاہیے، اور معتکفین حضرات مسجد کے اندر داخل ہو جائیں، وہ اپنے شام کا روزہ مسجد کے اندر ادا کریں، افطار کریں، اور اس کے بعد وہ اللہ کی عبادت کے اندر لگ جائیں، اور پھر صبح فجر کے بعد وہ لوگ اپنے خیمے کے اندر داخل ہوں۔ اعتکاف کے لیے خیمہ لگانا یہ درست ہے، اور اگر خیمے نہ ہوں، مجبوری ہو، لوگ زیادہ ہوں، تو بغیر خیمے کے بھی آپ اپنے آپ کو مسجد کے اندر اعتکاف کی نیت سے روک سکتے ہیں۔ خیمہ شرط بھی نہیں ہے، لگنا چاہیے تاکہ ہر بندہ اپنے آپ کو محفوظ طریقے سے اللہ کے سامنے پیش کر سکے۔ خیمہ نہیں ہوگا تو دیکھا دیکھی میں، اچھا یہ لمبا قیام کر رہا ہے میں بھی لمبا قیام کروں، یہ سجدہ کر رہا ہے اتنا لمبا سجدہ میں بھی کروں، تو دیکھا دیکھی اس میں پیدا ہو سکتی ہے، اس لیے خیمے کو ترجیح دی گئی ہے۔ ورنہ اگر خیمے نہ ہوں تو انسان اپنے آپ کو ویسے بھی اللہ کے لیے وقف کر سکتا ہے۔ خیمے کے بغیر بھی اعتکاف ہو سکتا ہے، یہ مسئلہ ذہن میں رکھیے کہ خیمہ شرط نہیں ہے، لگانا اس لیے اچھا ہے کہ انسان ریاکاری سے بچ جاتا۔ اور اعتکاف کرنے والے کے لیے عموماً آپ گاؤں دیہات میں جائیں تو یہ باتیں مشہور ہوں گی کہ اعتکاف کرنے والا مرد ہو یا عورت وہ اپنے چہرے کو یوں ڈھانپ کے رکھے کہ وہ کسی کو نظر نہیں آئے۔ کیوں؟ یہ اعتکاف کی حالت میں ہے، یہ کسی کو دیکھے نہیں۔ یہ بات غلط ہے۔ عورت اعتکاف کرے یا مرد اعتکاف کرے، چہرے کو ڈھانپنا اعتکاف کے اندر کوئی طریقہ نہیں ہے۔ یہ صوفیاء کا طریقہ ہے جنہوں نے عبادات کے اندر نئے نئے طریقے ایجاد کیے ہیں کہ وہ جھک کے چلنا، چہرے کو ڈھانپ کے چلنا، جیسے جو ہے وہ کوئی غیر محرم کے سامنے کسی غیر عورت کا سامنا ہو رہا ہو، حالانکہ ایسا کچھ نہیں۔ عورت ہے وہ مسجد کے اندر اعتکاف میں ہے، خواتین آتی جاتی ہیں، وہ ان کے ساتھ ضرورت کی بات کر سکتی ہے۔ مرد ہے وہ اعتکاف کی حالت میں ہے، اس کے پاس مرد آتے جاتے ہیں، وہ ضرورت کی بات ان کے ساتھ کر سکتا ہے۔ باقی وہ کوشش کرے، وہ مرد ہو یا عورت، اپنے آپ کو اللہ کے لیے وقف کیا ہے تو دنیا سے الگ تھلگ ہو جائے۔ ہمارے ہاں تو اعتکاف فیشن بن چکا ہے نا، جس طرح میں نے شروع میں عرض کیا، اعتکاف نہ ہوا، ایک سیر و تفریح کے اندر ایک ماحول ہوتا ہے، وہ گپیں ہانکے جا رہی ہیں، وہ گھنٹوں فون پہ باتیں ہو رہی ہیں، اچھا یار میں ابھی اعتکاف کی حالت میں ہوں، بعد میں یہ بعد میں وہ، تو بھائی تم آئے کیا کرنے تھے؟ ضروری چیز ہے آپ کی تو آپ استعمال کریں۔ اعتکاف کرنے والے کے لیے یہ اجازت موجود ہے
کہ اگر اس کے گھر سے کوئی کھانا لانے والا اس کے لیے نہیں ہے تو اعتکاف کرنے والا خود اپنے گھر سے اپنا کھانا لا سکتا ہے۔ اور آج تو اللہ کے فضل سے یہ سہولت موجود ہے، ہر گھر کے اندر کوئی نہ کوئی فرد تو موجود ہوتا ہے، باپ ہے، بھائی ہے، بیٹا ہے، بہن ہے، والدہ ہے، کوئی ہے، وہ گھر سے مسجد تک کھانا پہنچا سکتے ہیں، کپڑے پہنچا سکتے ہیں، کوئی چیز ضرورت پڑ گئی ہے وہ پہنچا سکتے ہیں۔ ایسی سہولتیں ہیں کہ نہیں؟ ان کیس اگر ایسی کوئی سہولت نہ ہو، وہ مرد ہو یا عورت اعتکاف کے اندر ہیں، تو وہ اپنی ضرورت کی چیز پہلے تو لے کر آئیں۔ اب کھانا تو صاف دے 10 دن کا اسٹاک نہیں کر سکتے نا، تو وہ کھانا لانے کے لیے اپنے گھر سے جا سکتے ہیں، کھانا لا سکتے ہیں اگر کوئی کھانا لانے والا نہ ہو۔ لیکن یہ ضرورت اب پیش نہیں آتی کم از کم، اس لیے کہ اگر ایک گھر سے کھانا نہیں آیا تو 2 بندے 4 بندے اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے پاس کھانا اتنا آ جاتا ہے کہ وہ 10 بندے ویسے کھا سکتے ہیں۔ اور ہمارے ہاں انشاءاللہ یہ سہولت موجود ہوگی کہ ہمارے پاس جتنے لوگ اعتکاف کرنے والے ہوں گے، مرد ہوں یا عورتیں، ان سب کے لیے سحری کا بھی بندوبست ہوگا، افطاری کا بھی بندوبست ہوگا، 2 ٹائم کھانے کا بھی بندوبست انشاءاللہ ہوگا۔ اور یہ اللہ کے فضل سے سب فی سبیل اللہ فری آف کاسٹ ہوگا، کوئی آپ لوگوں سے چارجز نہیں لیے جائیں گے کہ آپ اتنے پیسے جمع کروائیں پھر آپ ہمارے پاس اعتکاف بیٹھیں کیونکہ ہم نے آپ کے کھانے کا بندوبست کرنا ہے، آپ کی سحری کا بندوبست کرنا ہے، اپنی افطاری کا بندوبست کرنا ہے۔ نہیں، انشاءاللہ کسی سے کوئی چیز نہیں لی جائے گی، فی سبیل اللہ یہ سارا انتظام آپ لوگوں کے لیے ہوگا انشاءاللہ۔ اور جو اعتکاف میں بیٹھنا چاہتے ہیں بھائی یا بہنیں، تو وہ کل شام سے پہلے اپنا نام ہمارے پاس لکھوا دیں تاکہ ہم اس حساب سے نیچے مردوں کے لیے اور اوپر والے حال میں خواتین کے لیے خیموں کا بندوبست کر سکیں انشاءاللہ۔ اعتکاف کے اندر بیٹھا ہوا شخص اللہ کے ذکر و اذکار کے علاوہ فضول گفتگو کے اندر اپنے آپ کو مصروف نہ کرے۔ اعتکاف کرنے والا بلا ضرورت مسجد سے باہر نہ جائے، حتیٰ کہ کوئی مر گیا ہے اس کے جنازے کے اندر بھی وہ مسجد سے باہر نہیں جا سکتا، الا یہ کہ جنازہ مسجد کے اندر آ جائے اور وہ مسجد میں جنازے کے اندر شریک ہو جائے، پھر ٹھیک ہے۔ کوئی عزیز سے عزیز تر فوت ہو جائے، وہ کہے کہ جی میں اعتکاف کو ختم کر دیتا ہوں، میں اعتکاف کے اندر ہوں، جا کے جنازہ پڑھ کے واپس آ جاؤں گا، مسجد سے باہر وہ جنازے کے لیے بھی نہیں جا سکتا۔ مسجد میں جنازہ آ گیا وہ اس کے اندر شریک ہو جائے۔ اعتکاف کرنے والا کسی مریض کی تیمارداری کے لیے بھی مسجد سے باہر نہیں جا سکتا۔ مسجد کے اندر مریض آ گیا ہے تو اس کی ملاقات ہو گئی، اس سے حال چال پوچھ لے، اس کی تیمارداری کر لے، بس یہ کافی ہے۔ مسجد سے وہ اعتکاف کی حالت میں کسی مریض کے گھر میں عیادت کرنے کے لیے نہیں جا سکتا۔ آپ کہیں گے ابھی آپ نے مسئلہ بیان کیا کہ ضرورت کے لیے وہ باہر جا سکتا ہے، تو یہ ضرورت ہے نا، یہ وہ ضرورت ہے کہ کوئی اور بھی پوری کر سکتا ہے۔ جنازے کے اندر شرکت کرنا فرض کفایہ ہے، فرض عین نہیں ہے۔ 10 بندوں کی بجائے 5 بندوں نے شرکت کر لی، 5 نے ویسے شرکت نہیں کی، تب بھی جنازہ ہو جائے گا۔ کھانا انسان کی ذاتی ضرورت ہے، اس کے بغیر اس کا گزارا نہیں ہے۔ جنازے میں وہ باہر شرکت کرنے کے لیے نہیں جائے گا، فرق کو سمجھیے۔ جنازہ مسجد میں آ گیا، آپ ادا کر لیں، کس نے منع کیا؟ یہ فرض کفایہ ہے، آپ نہیں جائیں گے تو ایسا نہیں کہ جنازہ نہیں ہوگا، آپ کی طرف سے جنازہ ویسے ادا ہو جائے گا۔ مریض کو آپ پوچھنے کے لیے نہیں جائیں گے تو کوئی اور آپ کی جگہ پر پوچھ لے گا، کیا کھانا کوئی اور آپ کی جگہ پر کھا لے گا، آپ کی بھوک ختم ہو جائے گی؟ کوئی کھانا لانے والا نہیں ہے اعتکاف والے کا، وہ کہے جی میں گھر میں کھا لیتا ہوں آپ کی بھوک ختم ہو جائے، ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ جنازے میں شریک ہو گیا، آپ نہیں ہوئے تو اللہ آپ کو ویسے بھی اجر عطا فرما دے گا۔ مریض کی عیادت میں نے کر لی، آپ نے نہیں کی، آپ کو اجر ویسے بھی مل جائے گا، لیکن کھانا میں کھا لوں، بھوک آپ کی ختم نہیں ہونی ہے۔ کپڑے میں پہن لوں، جسم آپ کا نہیں ڈھکنا ہے۔ تو جو آپ کی ذاتی ضرورت ہے جسے کوئی اور پورا کرنے والا نہیں ہے، اس کے لیے اعتکاف والا بندہ گھر جا سکتا ہے، اور وہ بھی گھر تک جانے کی ضرورت ہے، مارکیٹ گھومنے کی ضرورت نہیں۔ تو آج جب یہ ساری سہولتیں موجود ہیں تو وہ باہر جانے والا قصہ بھی ختم ہو گیا نا۔ اور اعتکاف کرنے والے آپس میں ٹولیاں بنا کر مجلسیں لگانا، ذکر و اذکار کی محفلیں جمانا،
کہ اکٹھے ہو کے کوئی ذکر کر لیتے ہیں، اکٹھے ہو کے کوئی یہ کام کر لیتے ہیں، اکٹھے ہو کر، یہ طریقہ کار عبادت کا شریعت میں ثابت نہیں ہے۔ اعتکاف انفرادی عبادت ہے، ہر بندے کا اپنے رب کے ساتھ کتنا تعلق ہے وہ بندہ جانتا ہے یا اس کا رب جانتا ہے۔ تو اس لیے اعتکاف کرنے والوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کے لیے وقف کریں، دنیا کے ساتھ اپنا تعلق ختم کریں۔ اگر یہاں بیٹھ کر آپ نے سوشل میڈیا پر اپنا رابطہ قائم رکھنا ہے لوگوں کے ساتھ کہ میں اعتکاف میں بھی ہوں اور میرا تعلق دنیا والوں کے ساتھ بھی ہو، تو پھر آپ نہ یہاں پر ہیں نہ وہاں پر ہیں، پھر آپ اس سے بہتر ہے کہ اعتکاف نہ کرتے۔ کوئی خاتون اعتکاف میں بیٹھی ہو اور اعتکاف کی حالت میں اس کے ایام شروع ہو جائیں تو اس کا اعتکاف ختم ہو جائے گا، اس کا اعتکاف ختم ہو جائے گا، وہ اسی وقت مسجد سے جا سکتی ہے۔ اور ایسا کیوں ہے؟ اگر وہ گھر کے اندر ہوتی تو گھر سے اس کو باہر نہیں نکلنا پڑتا، یہاں اس کا اعتکاف بھی ختم ہو رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ایسی حالت میں عورت مسجد کے اندر داخل نہیں ہو سکتی، تو جو مسجد کے اندر ہے اس کے ساتھ ایسا معاملہ پیش آ گیا ہے تو وہ اسی وقت مسجد سے چلی جائے گی۔ جتنا اس نے اعتکاف کر لیا ہوگا اللہ اس کو اجر عطا فرمائے گا۔ یہ سنت کا طریقہ ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی شخص مسجد میں آ کر بیٹھتا ہے کچھ دیر کے لیے اور اس نیت سے کہ میں اپنے آپ کو اتنی دیر کے لیے اللہ کے لیے وقف کر رہا ہوں، تو یہ بھی اس کا اعتکاف ہے، لیکن یہ وہ اعتکاف نہیں ہے جو مسلسل ایک طریقے کے ساتھ ہے۔ پورے عشرے کا جو اعتکاف ہے وہ فضیلت اس کو حاصل نہیں ہے، یہ کچھ دیر کے لیے آیا ہے اور کچھ دیر یہ اپنے آپ کو اللہ کے لیے پیش کر دیتا ہے اعتکاف کی نیت سے، انشاءاللہ اس کو اس کا اجر ملے گا۔ اور اعتکاف کرنے والوں کو کسی سے چھپنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ لوگ چہرہ چھپا لیتے ہیں، کیا ہے جی ان کے ساتھ بات چیت نہ کرنا، ان کا چہرہ نہیں دیکھنا۔ کیوں؟ یہ اعتکاف کی حالت میں ہے، یہ صوفیاء کا طریقہ ہے، انبیاء کا یا صحابہ کا طریقہ نہیں ہے۔ اور جتنا دین کے اندر بگاڑ صوفیاء نے پیدا کیا ہے، اللہ کی قسم کسی نے بھی پیدا نہیں کیا ہے۔ نت نئے طریقے بنائے عبادت کے، کوئی ٹانگ اٹھا کے ساری رات قیام کر رہا ہے کہ میں اللہ کے سامنے آپ کو عاجز بنا رہا ہوں، وہ بندے کا بچہ بن، تو لنگڑا تو نہیں ہے۔ یہ طریقہ انبیاء کا نہیں ہے۔ کیوں؟ ایک ٹانگ اٹھا کر جو بندہ ذکر کر رہا ہے، مجھے بتائیں وہ مشقت میں ہے کہ آسانی کے اندر ہے؟ اور قرآن کہتا ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ یا اپنے آپ کو جو ایک ٹانگ اٹھا کر عبادت کر رہا ہے، یا اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہا ہے یا آسانی میں ڈال رہا ہے؟ بتائیے، تو یہ قرآن کی مخالفت کر رہا ہے یا سنت پہ عمل کر رہا ہے؟ کسی کے بارے میں آپ سنیں گے کہ وہ کچے دھاگے کے ساتھ اس نے اپنے آپ کو باندھ کر دریا میں، کنویں میں لٹکا دیا، 40 سال وہ عبادت کرتا رہا کچے دھاگے کے ساتھ، یہ بندے کا بچہ ہے یا جو نا وہ چونٹا مکوڑا ہوتا ہے وہ ہے؟ کچے کے دھاگے کے ساتھ بندھا ہوا ہے اور 40 سال تک یہ کنویں کے اندر لٹکا رہا، اللہ کی عبادت کرتا رہا۔ کوئی خدا کا خوف کرو یار۔ جتنا دین کے اندر بگاڑ صوفیاء نے پیدا کیا کسی نے بھی نہیں کیا۔ اس لیے آپ ان کی نئی نئی کرامتیں سنو گے، وہ کوئی سمندر کے اندر بیٹھا رہا، اس کے سارے جسم کو مچھلیاں کھا گئیں، بس یہ صرف اوپر حصہ بچا ہوا تھا، ڈھانچہ بچا ہوا تھا، ہو ہو کی آواز آتی تھی، باقی سارا جسم مچھلیاں کھا گئی تھی۔ پھر یہ دوبارہ زندہ ہو گیا اور اللہ نے اس کو جو ہے ولی بنا دیا۔ اللہ غیر کو ولی نہیں بناتا، اللہ کسی ایسے شخص کو ولی نہیں بناتا۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی انسان پر اس کی طاقت سے زیادہ مشقت ڈالتا ہی نہیں ہے۔ اللہ نے اپنے پیغمبر سے نہیں کہا، جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسلسل رات کو قیام کرتے حتیٰ کہ آپ کے پاؤں مبارک پہ سوجن آ جاتی، صحابہ عرض کرتے، آپ کی ازواج مطہرات عرض کرتی، حضور اتنا قیام کیوں کرتے ہیں، آپ اتنے تکلیف میں کیوں ڈالتے ہیں کہ آپ کے پاؤں مبارک پہ ورم آ جاتی ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں چاہتا ہوں میں اللہ کا شکر گزار بندہ بنوں۔ اللہ نے قرآن نازل فرما دیا قم اللیل الا قلیلا، حضور رات کو سو بھی جایا کیجئے، قیام بھی کیا کیجئے، ساری رات آپ کو کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ اپنے پیغمبر کو منع کر رہا ہے، میں اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں؟ اللہ اپنے پیغمبر کو کہہ رہا ہے کہ حضور رات کو کچھ حصہ کھڑے ہو کر قیام کیا کیجئے اور باقی حصہ اپنی ازواج مطہرات کو بھی دیجئے، آرام بھی کیجئے۔ اور یہ کہتا ہے یہ 40 سال یہ کنویں کے اندر لٹکا رہا، نہ اس نے اپنی بیوی کو ٹائم دیا، نہ اپنے بچوں کو ٹائم دیا، نہ اپنی جان کو سکون دیا، تو مجھے بتائیے اس نے کیا کیا؟
تو اعتکاف کرنے کے اندر جتنے نئے طریقے ایجاد کیے گئے ہیں یہ سنت کے نہیں ہیں، یہ لوگوں کے بنائے ہوئے طریقے۔ اس میں وہ چہرہ چھپانا بھی شامل ہے، کسی سے بات چیت نہ کرنا بھی شامل ہے، بالکل گم سم ہو کر چپ کر روزہ رکھنا، کہ کوئی بات کرے تو اس کو اشاروں میں بات کرنی ہے، زبان کا استعمال بھی نہیں کرنا ہے۔ یہ جتنے بھی طریقے ہیں یہ لوگوں کے بنائے ہوئے ہیں، قرآن و سنت میں ایسا کچھ نہیں ہے۔ میں نے آپ کو بتایا ہے نا، ام المومنین امی عائشہ بیان فرماتی ہیں کہ اعتکاف کی حالت میں حضور مسجد نبوی کے اندر ہوتے اور کھڑکی سے اپنا سر مبارک پیچھے کرتے، میں اپنے کمرے کے اندر کھڑی ہو کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سر مبارک میں تیل لگایا کرتی تھی۔ بتائیے حضور اپنی بیوی سے بات کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ تو یہاں اگر چپ پر روزہ رکھنا ہے تو حضور نے کس طرح فرمایا عائشہ کو کہ آؤ میرے سر میں تیل ڈالو؟ اللہ کی قسم، اس منبر پر کھڑے ہو کے اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، ہم صرف دین کی وہ بات آپ کو بتائیں گے جو قرآن و سنت میں ثابت ہوگی، اور ایک ایک حوالے کے ایک ایک بات کے ذمہ دار ہوں گے، یہاں بھی اور وہاں بھی۔ اگر کوئی غلط بات ہو آپ قیامت کے دن ہماری گریبان سے پکڑیے گا، اتنی جرت کی اور بھی کر کے دکھائے۔ دین قرآن و سنت کا نام ہے، بزرگوں کا نام نہیں، اولیاء کا نام نہیں، اماموں کا نام نہیں، فقہا محدثین کا نام نہیں۔ قرآن و سنت میں جو بات آ گئی وہ میرے لیے بھی وہی دین ہے، وہ محدث کے لیے بھی وہی ہے، وہ امام کے لیے بھی وہی ہے، وہ فقیہ کے لیے بھی وہی ہے۔ اور اگر وہ بات قرآن و سنت میں نہیں ہے اور کوئی ایسا طریقہ ہے جو قرآن و سنت سے ٹکرا رہا ہو، وہ بیان کرنے والا کتنا بڑا امام محدث مجدد کیوں نہ ہو، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے قرآن و سنت کے مقابلے میں۔ اس کی ایک مثال دیکھیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ گزر چکا ہے اور لوگ حج تمتع کو آسان کرنے کے لیے حج تمتع کا کثرت کے ساتھ ارادہ کرنے لگے۔ حج تمتع یہ ہوتا ہے کہ آپ نے احرام باندھا حج کے لیے اور آپ نے جا کر پہلے عمرہ کیا، عمرہ کرنے کے بعد آپ نے احرام کھول دیا، پھر جب حج کے ایام آئے آپ نے دوبارہ احرام باندھا اور پھر آپ نے حج کے ارکان ادا کیے، اسے کہتے ہیں حج تمتع۔ اور حج قران یہ ہے کہ آپ نے احرام باندھا ہے، آپ جائیں عمرہ کریں لیکن آپ احرام نہیں کھولیں گے، اور یہاں تک کہ آپ حج مکمل کر لیں گے پھر آپ جا کر احرام کھولیں گے۔ یہ مشقت والا کام تھا، تو لوگوں نے آسانی والے طریقے کو اختیار کیا کہ جا کر عمرہ کرتے، پھر احرام کھول دیتے، پھر حج کے ایام میں دوبارہ احرام باندھتے اور پھر حج کرتے۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں کے اندر عبادت کے جذبے کو بہتر کرنے کے لیے فرمایا کہ لوگ حج تمتع کا ارادہ نہ کریں، جو حج پہ جا رہا ہے یا وہ حج افراد کرے کہ صرف اکیلے حج کا احرام باندھے، یا وہ حج قران کرے عمرے اور حج کا احرام باندھے اور حج کے بعد اپنا احرام کھولے۔ حج تمتع کوئی نہیں کرے گا اس سال۔ جب یہ حکم سنا تو آپ کے بیٹے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حج تمتع کا احرام باندھا۔ تو لوگوں نے کہا کہ آپ نے اپنے باپ کا اعلان نہیں سنا؟ کہ آپ کے باپ نے حج تمتع کرنے سے منع کر دیا ہے؟ آج اگر کوئی آپ بات کریں تو کہتے ہیں مولوی صاحب سے آپ بڑے مولوی ہیں، وہ فلاں امام سے آپ بڑے امام ہیں، فلاں محدث سے آپ بڑے محدث ہیں۔ اب سنیے، عبداللہ بن عمر کو کہا جا رہا ہے جو وقت کے محدث ہیں، عظیم المرتبہ صحابی ہیں اور صحابی کے بیٹے ہیں، ان سے کہا جا رہا ہے آپ کے باپ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حج تمتع کرنے سے منع کر دیا ہے۔ انہوں نے کیا کہا؟ منع بھی، عربی میں کبھی اس لفظ کا معنی پڑھیے گا، منع بھی۔ میرا باپ کون ہوتا ہے؟ میرا باپ کون ہوتا ہے؟ کیا شریعت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی یا میرے باپ پہ نازل ہوئی؟ یہ عبداللہ بن عمر کے الفاظ ہیں کہ شریعت کس پہ نازل ہوئی ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، میرے باپ پہ شریعت نازل نہیں ہوئی۔ تو مجھے دکھائیے اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج تمتع کرنے سے منع کیا ہے، میں نہیں کروں گا۔ اگر انہوں نے منع نہیں کیا ہے، میرا باپ کون ہوتا ہے منع کرنے والا؟ میں نہیں مانتا وہ اپنے باپ کی بات کو، میں حج تمتع کروں گا۔ اللہ اکبر کبیر۔
اور یہاں آپ مولوی صاحب سے اونچی آواز میں تھوڑی سی بات کر لینا مسئلہ پوچھنے کے لیے، کہتا تمہیں مولوی سے بات کرنے کی تمیز نہیں، میں عالم ہوں۔ تیرا علم نظر آ رہا ہے بابا جی، تیرا تھوڑی سی بات پہ جو پارا ہائی ہو رہا ہے نا، یہ تیری علمی حقیقت کو بیان کر رہا ہے۔ لوگ امیر المومنین کو کھڑا کر لیتے تھے کہ خطبہ نہیں دینا، پہلے ہمارے سوال کا جواب دو، آپ نے یہ کام کیوں کیا؟ آپ عمر سے بڑے تو نہیں ہیں، ابو بکر سے بڑے تو نہیں ہیں، عثمان و علی سے بڑے تو نہیں ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین۔ لوگ ان کو ممبر پہ کھڑا کر لیتے تھے کہ حضرت آگے بات میں چلنا، پہلے یہاں ہمارے بات کا جواب دے کر جاؤ۔ اور یہاں مولوی کا پارا ہائی ہو جاتا ہے اگر آپ اس سے مسئلہ پوچھ لیں تو، اس سے دلیل پوچھ لیں خاص طور پہ تو لہٰذا جو شروع میں نے بات عرض کی کہ عورت اور مرد دونوں کا اعتکاف مسجد میں ہوگا، اور یہ لوگ 20ویں روزے کی شام سے پہلے مسجد میں داخل ہو جائیں گے اور افطاری مسجد میں کریں گے، رات کو اللہ کے گھر میں ادا کریں گے، اور پھر صبح فجر کے بعد یہ اپنے خیموں میں داخل ہوں گے، اور پھر اپنے ذکر و اذکار کا معمول بنائیں۔ اس میں آپ جس قدر جو ہے وہ قیام کر سکتے ہوں، آپ ذکر و اذکار کر سکتے ہوں، درود کثرت سے پڑھیں، قرآن کریم کی تلاوت کثرت کے ساتھ کریں۔ ضرورت کی کوئی چیز منگوانی ہے تو آپ ضرورت کے لیے موبائل استعمال کر سکتے ہیں، لیکن نہ کریں تو یہ سب سے زیادہ بہتر ہے۔ جو کفیل ہیں یعنی گھر والے ہیں وہ گاہے بگاہے خبر لے لیا کریں آ کر کہ کوئی چیز ضرورت تو نہیں ہے، ورنہ بقدر ضرورت آپ موبائل کو استعمال کر سکتے ہیں کہ رات کے اس پہر کس کو بتایا جائے کہ فلاں چیز منگوانی ہے، تو آپ موبائل پہ میسج چھوڑ دیں تو وہ چیز پہنچا دیں، تو بقدر ضرورت اس کا استعمال کر سکتے ہیں، لیکن ٹائم پاس کرنے کے لیے اس کا استعمال کرنا آپ کے اعتکاف کو خطرے میں ڈال دے گا، کیونکہ آپ کی توجہ ہٹا دے گا۔ اس کے بہترین حل کیا ہے کہ عام سادہ سا موبائل جس پہ صرف کال کر سکتے ہوں، بس ٹچ موبائل رکھیں گے تو پھر صاف ظاہر نفس انسان کو ابھارے گا، چلو تھوڑی دیر کے لیے میں یہ چیز دیکھ لوں، تھوڑی دیر کے لیے گیم کھیل لوں، تھوڑی دیر کے لیے چیٹنگ کر لوں وغیرہ وغیرہ، پھر آپ اپنے آپ کو مصروف نہیں کر پائیں گے اعتکاف کے اندر۔ اور اعتکاف کرنے والا کسی سے ضرورت کی بات کر سکتا ہے، ضرورت کے لیے گھر سے باہر اعتکاف گاہ سے مسجد سے باہر جا سکتا ہے، لیکن اگر اس کی اپنی ذاتی ضرورت ہو تو، اگر وہ دینی معاملہ ہے جیسے جنازہ ہے یا میت ہے یا کوئی مطلب تیمارداری ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے، اس سلسلے میں وہ باہر نہیں جا سکتا۔ ہاں عورت ہے، اس کا مسئلہ پیش آ گیا ہے اس کے ساتھ، جو اس کے ایام چلتے ہیں، اس دوران وہ اعتکاف گاہ سے نکل جائے گی، جتنے دن اس نے اعتکاف کیا ہوگا اللہ اس کو اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ باقی جو کچھ اعتکاف کے اندر ہوتا ہے یہ لوگوں کے اپنے بنائے ہوئے طریقے ہیں، چہرے کو ڈھانپ کے رکھنا، کسی سے بات چیت نہ کرنا، منہ بند کر لینا، اشاروں میں گفتگو کرنا، اور ساری رات کھڑے ہو کر قیام کرنا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ آپ رات کا کچھ حصہ سو جائیں، پچھلے رات کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کریں، حضور کا طریقہ یہی تھا، ساری رات اپنے آپ کو قیام میں رکھنا، اور جب قیام کا ٹائم آئے تب سو جانا، یہ سنت کی مخالفت ہے۔ رات کے ابتدائی حصے میں سو جائیں، اعتکاف کرنے والا مرد ہو یا عورت، ابتدائی حصے میں سو جائے، آخری حصے میں وہ کھڑے ہو کر اللہ کا قیام کرے اور اللہ کو یاد کرے، قرآن کریم کی تلاوت کریں۔ ذکر و اذکار کا بہترین اہتمام ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ بہترین ذکر ہے۔ اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی، یہ بہترین دعا ہے۔ اللہ کا ذکر کرنا ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، ٹھیک ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ 5 جملے بہترین ہیں اللہ کے ذکر کے لیے، اور 5 جملے بہترین ہیں اپنی دعا کے لیے، اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی، ان کو 100 مرتبہ پڑھا کیجیے۔ عام لوگوں کے لیے بھی یہ مسئلہ اسی طرح ہے کہ اگر آپ لوگ، میں اور آپ اللہ سے کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اللہ کی تعریف کے 5 کلمے جو اس سے بہتر کوئی نہیں ہے، اس سے بہتر کوئی نہیں ہے، 100 مرتبہ سبحان اللہ، 100 مرتبہ الحمدللہ، 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ، 100 مرتبہ اللہ اکبر، 100 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ چلتے پھرتے پڑھ لیجئے، بڑی مشکل سے 5 سے 7 منٹ لگتے ہیں۔ اور پھر اپنے لیے اللہ سے مانگیے، اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی، کیا معنی ہے؟ اللہم اغفر لی، اللہ مجھے معاف کر دے، وارحمنی، مجھ پر رحم فرما، واہدنی، مجھے ہدایت عطا فرما، وعافنی، مجھے گناہوں سے محفوظ کر دے،
ورزقنی، اے اللہ مجھے رزق عطا فرما۔ کس کو نہیں چاہیے رزق؟ سب کو چاہیے۔ اس میں بھی بڑی مشکل سے 5 سے 7 منٹ لگتے ہیں، اس کا جتنا زیادہ اہتمام کریں گے سب سے بہتر ہے۔ استغفار کثرت سے پڑھیں، درود کثرت سے پڑھیں، اپنے آپ کو اللہ کے لیے وقف کیا ہے تو اچھے طریقے سے وقف کریں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے، سنت کے مطابق ہر کام کرنے کی توفیق دے، شرک، بدعت اور لوگوں کے بنائے ہوئے طریقوں اور خرافات سے اللہ ہمیں اور ہماری نسلوں کو محفوظ فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔